السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ طٰہٰ کی ایک بہت ہی پیاری آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بہت ہی جامع آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، یعنی خود پارسا بن جانا از ناٹ انف، خود سجدے میں زندگی گزار دینا از ناٹ انف۔ آپ کا مشن انکمپلیٹ ہے جب تک آپ اپنے گھر والوں کو نماز کے اوپر قائل نہیں کر لیتے، یا ایٹ لیسٹ ان کو نماز کا حکم دیتے ہو۔ ماننا نہ ماننا وہ تو بات کی بات ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور خود بھی ثابت قدم رہنا، یعنی یہ منافقت نہ کرنا کہ خود دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فصیحت، دوسروں کو آپ نماز کی تلقین کر رہے ہو اور خود نماز میں ڈنڈی مار رہے ہو، تو خود بھی ثابت قدم رہنا۔ اچھا، اس فریز سے ایک اور چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب ہم کسی کو نماز کی تلقین کرتے ہیں تو ہمارا اپنا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور خود بھی ثابت قدم رہنا۔ اس کو لنک کریں اگر ہم پہلی فریز کے ساتھ، تو یہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم اپنے گھر والوں کو حکم دیں گے تو اس کا کوئی نہ کوئی امپیکٹ ہماری ذات پر بھی پڑے گا۔ اور ایک خوددار انسان کبھی بھی ایسی بات نہیں کہتا جو کہ جس پہ وہ خود عمل نہ کر رہا ہو، اور اگر وہ کسی کو کہتا ہے تو اس کے اندر ہی ضمیر اس کو کوستا رہتا ہے کہ بھئی تو دوسروں کو نصیحت کر رہا ہے تو خود بھی اس پہ عمل کرنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم تم سے رزق نہیں چاہتے بلکہ ہم تمہیں رزق عطا کریں گے، یعنی نماز پڑھنے سے، ہمارے نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو ہماری ضرورت ہے۔ اللہ تو رب العالمین ہے، وہ تو پوری کائنات کا مالک ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کی جو پرواہ ہے وہ مچھر کے پر کے برابر بھی پرواہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔ تو اللہ تعالیٰ ڈونٹ کیئر کہ بھئی تم کدھر جاتے ہو کدھر نہیں جاتے۔ ہم ڈیپینڈنٹ ہیں اللہ تعالیٰ پہ، ہماری آخرت ڈیپینڈنٹ ہے اللہ تعالیٰ پہ۔ اللہ تعالیٰ خوش ضرور ہوتے ہیں ہماری توبہ سے، اللہ تعالیٰ خوش ضرور ہوتے ہیں ہماری نماز پڑھنے سے، بٹ اللہ کی شان میں اضافہ یا کمی ہمارے نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے سے نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا ہی آخرت ہے جو ہم اپنی خراب کریں گے یا اپنی بنائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، ہم تم سے رزق مانگتے نہیں ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بہتر انجام تقویٰ کا ہے۔ انجام اچھا ہونا چاہیے آپ کا۔ وہ انگریزی کی کہاوت ہے کہ all is well that ends well۔ ماضی میں اگر کوئی غلطیاں ہو گئی ہم سے کوئی مسئلہ نہیں، نمازیں چھوٹ گئی کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کا اگر آپ گاڈ فیئرنگ ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہو، اگر رائی کے برابر بھی ہمارے اندر تقویٰ ہے تو ہمیں نماز کی طرف آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے تقویٰ کو ریفلیکٹ کرنا چاہیے کہ تم نماز کی طرف آؤ۔ جب تم اللہ کے حکم کو مانو گے تبھی پتہ چلے گا نا کہ تم اللہ سے ڈرتے ہو کہ نہیں۔ اگر ہم ہوا میں اڑا دیں اللہ تعالیٰ کے حکم کو، نعوذ باللہ، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے۔ تو ہم سب کو کویشچن کرنا چاہیے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں کہ نہیں، اور ہم اپنا انجام، اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہیں کہ نہیں۔ اس کا ایک ہی کی ہے، وہ ہے نماز اینڈ قرآن، ٹھیک ہے۔ اور اس سے اوپر والی آیت میں اللہ تعالیٰ بڑا زبردست جو ہے نا ہمیں میسج دے رہے ہیں کہ تم دنیا کی رنگینیوں کی طرف مت دیکھو۔ ان میں سے ہم نے مختلف لوگوں کو دولت دی ہوئی ہے تاکہ ہم ان کو آزما سکیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ٹیسٹ پلیس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے جو رزق ہے وہ بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس کی 2-3 انٹرپریٹیشنز ہیں، بالکل شارٹلی اگر میں آپ کو بتاؤں تو جب نماز پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں رزق دیتا ہوں اور اللہ کا رزق بہتر ہے، وہ کیا ہے؟ اگر ہم آخرت میں دیکھیں تو وہ جنت ہے۔ جنت میں جو ہمیں رزق ملے گا وہ بہت بہتر ہوگا، اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری زبان نے ایسی چیز چکھی نہیں، آنکھ نے وہ چیز دیکھی نہیں جو جس طرح کا ہمیں رزق وہاں ملے گا۔ اور اگر ہم دنیا میں دیکھ لیں تو ہماری مال و جان میں برکت ہو، ہماری زندگی میں سکون آتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ تو جو دل کا سکون ہے یہ اتنا بڑا رزق ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اس کو میئر ہی نہیں کر سکتے۔ اور ان لوگوں سے جب ہماری ملاقات ہوتی ہے، ان لوگوں کو جب ہم فیل کرتے ہیں جو لوگ نماز ریگولرلی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے جو سکون ان کی لائف میں ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی اس کو پھل مل رہا ہے۔ آخرت میں تو اصل ریوارڈ تو آخرت میں، لیکن دنیا میں بھی وہ چیز ریفلیکٹ کرتی ہے، اور دنیا میں بھی آپ کو
بہت مزے کا جو رزق ملتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تمہیں میں سکون عطا کروں گا، جو اللہ کے آگے جھکنے سے، جو اللہ سے مانگنے سے، جو کنیکشن کرنے سے، جب دنیا ٹھکرا دیتی ہے تو رب کے پاس جانے کا جو سجدے کا جو مزہ ہے، تو وہ تمہیں میں دنیا میں بھی اس کا مزہ عطا کروں گا، اور میرا رزق وہ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا، یعنی آخرت کی بات ہوگی۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں، اور آپ سب ارادہ کریں، میری جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جس نے یہاں تک ویڈیو دیکھ لی ہے، تو اس سے میری گزارش ہوگی کہ نماز ضرور پڑھیں، اور اپنے گھر والوں کو، جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تلقین کریں۔